السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس رات کی فضیلت اتنی ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، اور فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک یہ رہتی ہے۔ اب اس حوالے سے چند جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ جو شب قدر کی رات ہے، اس کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس رات کی عبادت ایک رات کی جو عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے۔ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں وہ جو رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرمایا کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم کر دیا گیا یا اس رات سے محروم کر دیا گیا، فرمایا گویا کہ وہ تمام قسم کی بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اتنی خیر والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے۔ اور فرمایا ولا یحرم خیرہا الا محروم، فرمایا کہ ہر قسم کی جو محرومی ہے وہ اسی میں ہے کہ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا۔ اب اتنی فضیلت والی رات، اس میں کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ روایت جو تھی یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، صحیح ابن ماجہ، اور حدیث نمبر ہے 1333۔ اب اس رات کی جو عبادت ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ تو جو بھی عبادت ہے وہ کی جا سکتی ہے اس رات۔ نوافل، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، ایمان کی حالت میں، شرط وہی ہے ایمان، یعنی اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا،
ایمان کی حالت کے ساتھ اس نے عبادت کی ہے، اور دوسری بات نیت اس کی اچھی ہے، ثواب کی نیت ہے، دکھلاوے کی نیت نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے بڑی راتیں جاگتا ہے یہ. تو یہ دو چیزیں ہیں. فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو قیام کرتا ہے، یعنی جو نفل پڑھتا ہے. قیام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاں قیام کرنا، نوافل پڑھنا، عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، اور رات کا قیام نوافل پڑھنا. تو نوافل جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. آج ہم نے اس چیز کو بھلا دیا ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ جب شب قدر کی متوقع رات ہوتی ہے، وہ کون سی رات ہے یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں آگے آ کر. تو کیا کرتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم شب قدر منا رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. اور پھر بعض ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ جلسہ جلوس کر لیتے ہیں. جلسے میں ایک واعظ خطاب کر رہا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، باقی احباب سارے سن رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس انداز سے اچھا وقت پاس ہو جاتا ہے. تو مقصد تو پھر وقت پاس کرنا ہوا، رات کو جاگنا اور عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، یہ مقصد نہ ہوا پھر ہمارا. ہاں بات و نصیحت کی جا سکتی ہے، لیکن جو آج کے دور میں حالات ہیں، مختلف قسم کی نعتیں، نظمیں اور شرکیہ اور بدعات سے بھرے ہوئے لیکچر، اس قسم کی گفتگو، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی شب قدر کی ہم عبادت کر رہے ہیں. تو یہ نہ شکری اور نہ قدری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی. اس سے بچنا چاہیے. نوافل زیادہ پڑھنے چاہیے. نوافل اللہ تعالیٰ کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے قریب ہوتا ہے کہ جو عبادت کرتا ہے، رات کے وقت نوافل پڑھتا ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو قیام کرنا اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدر کی رات ہے کون سی؟ تو اس حوالے سے بہت سارے اقوال موجود ہیں، جن میں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے 40 اقوال نقل کی ہیں. 40 اقوال، اتنے مختلف اقوال ہیں اس میں. تو اس حوالے سے جو معتبر بات ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. راجح جو قول ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے وہ آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے، اور 10 سے بھی آگے چلے جائیں تو 5 راتوں میں سے ایک رات ہے. یعنی جو طاق راتیں ہیں ان میں سے ایک رات ہے. یہ جو موقف ہے، یہ قول ہے، یہ سب سے قوی تر قول ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. فرمایا کہ تم تلاش کرو لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں. کون سی طاق راتوں میں؟ فرمایا طاق راتوں میں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. یہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، اور یہ روایت سے بخاری میں موجود ہے. 2017 نمبر حدیث ہے. اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. پہلے جو اعتکاف کرتے تو 10 رمضان کو بیٹھتے تھے، درمیانی عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اور پھر 20 روزے جب مکمل ہوتے تو اٹھ جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اعتکاف کیا، اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ طاق رات جو ہے وہ آخری 10 راتوں میں ہے. تو لہذا جن لوگوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے وہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہی بیٹھیں، اور وہ اٹھ کے نہ جائیں. تو تمام لوگ بیٹھے رہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری
10 रاتों का एहतिकाफ किया और फिर उसके बाद यही आखिरी 10 रातों का एहतिकाफ मसनून ठहरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे ये रात यानी शब कदर की रात मुझे दिखला दी गई थी लेकिन बाद में भुला दी गई। इसकी क्या वजह हो सकती है ये भी आगे मैं बयान करता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फबतगूहा फिल अशरिल अवाखिर, अब इनको तलाश करो। किन दिनों में तलाश करो? आखिरी 10 रातों में तलाश करो। तो आखिरी 10 रातों में से भी शॉर्ट करके आपने फरमा दिया वबतगूहा फी कुल्ली वित्र, फरमाया हर ताक रात में इसको तलाश करो। अब 5 रातें हैं ताक, 5 रातों में एक रात जरूर है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये खैर मिल गई, गोया कि उसको सारी दुनिया की भलाई मिल गई और 1000 महीने की इबादत से बेहतर ये रात है उसके नसीब में हो गई। तो हमें चाहिए कि इन 5 रातों का एहतिमाम कर लें। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी आसानी हमें दी है कि लगातार जागना मुश्किल होता है। एक रात जाग लिया, फिर दूसरी रात सो लिया, फिर दूसरी रात जाग लिया, अगली रात फिर सो लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए बड़ी आसानी इसमें रखी हुई है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस कि जिसमें आपने फरमाया था आखिरी 10 रातों में, उसमें आपने फरमाया मुझे ख्वाब आया, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूं, बारिश की हालत है, मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूं। तो सहाबा कहते हैं कि हमने देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि आप रात बारिश हो रही थी और आपने उस रात में नमाज पढ़ी और आप वापस आ रहे थे और आपके चेहरे मुबारक पर कीचड़ लगा हुआ था। तो पता चला ये रवायत भी सही बुखारी की 2018 नंबर हदीस है। तो पता चला कि आखिरी 10 रातों में एक ताक रात है, उन 10 रातों में हमने क़याम करना है, बल्कि 10 रातों में भी 5 रातें हैं जिनमें हमने क़याम करना है और 5 रातों में हमने ये चीज तलाश करनी है। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इल्तमिसूहा फिल अशरिल अवाखिर, इनको तलाश करो आखिरी 10 रातों में। मिन रमजान लैलतुल क़द्र फी तासियतिन तबकी फी साबियतिन तबकी, फरमाया फी खामिसतिन तबकी। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि शब कदर को रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो। फरमाया जब 9 रातें बाकी रह जाएं तो फिर इसको तलाश करो, जब 7 रातें बाकी रह जाएं तो इसको तलाश करो, जब 5 रातें बाकी रह जाएं तो इसको तलाश करो। ये रवायत भी सही बुखारी में मौजूद है, 2021 नंबर हदीस है। तो अब कौन सी रात हुई? इब्ने हजर रहमहुल्लाह ताला ने इसी कौल को तरजीह दी है। जमहूर कहते हैं कि शब कदर जो है वो 27वीं रात को है और उनकी दलील क्या है कि 27वीं रात को जो कहते हैं कि शब कदर है, उनकी दलील क्या है? उनकी दलील वो हदीस है जिसमें यह जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर के मुतालिक फरमाया लैलतु सबइम व इशरीन, ये 27वीं रात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 27वीं रात है। ये रवायत सही अबू दाऊद 1236 नंबर हदीस है। अब इससे तो फैसला हो जाना चाहिए कि 27वीं रात है, बाकी रातों को तलाश करने की जरूरत ही नहीं है। अब सिर्फ 27 रात जो है वो हम क़याम कर लें तो हमें ये शब कदर की रात मिल जाएगी। तो जवाब इसका ये है कि सिर्फ 27 रात ही नहीं है, इसके मुताल्लिक भी बहुत सारे अइम्मा ने अक़वाल नकल फरमाए हैं। इब्ने हजर रहमहुल्लाह ताला ने इस बात को तरजीह दी है कि ये हदीस मौकूफ है और इसके अलावा इसमें जो लफ्ज़ हैं फमन काना मुतहर्रा बिहा फलयतहर्रहा फी सबइल अवाखिर, और इसमें यह है कि इस तरह यानी आखिरी 7 रातों में और आखिरी 7 रातों में बाकी रातें भी हो सकती हैं। और फिर इसी तरह शब कदर के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस आपने फरमाया कि मुझे ये रात दिखलाएगी, फिर भुला दी गई। और ये 27 रात हो सकता है कि उस रात उस साल तो 27 रात हो, उस साल तो 27 रात हो, लेकिन बाद में तब्दील हो गई हो। यानी ये जरूरी नहीं है कि हर साल एक ही रात हो। अगर एक साल 27 है तो दूसरे साल 29 भी हो सकती है, तीसरे साल 25 भी हो सकती है,
اور اگلے سال 23 اور 21 بھی ہو سکتی ہے، اس لیے 5 راتوں سے ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اور شب قدر معلوم نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نکلے ہماری طرف تاکہ وہ ہمیں خبر دیں کس چیز کی؟ لیلۃ القدر کی۔ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے دیکھا رجلان من المسلمین، 2 مسلمان آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا خرجت لیخبرکم، میں تو نکلا اس لیے تھا کہ تمہیں میں اطلاع کروں کہ طاق رات کون سی ہے، شب قدر کی رات کون سی ہے، تو لیکن فلاں بندہ جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے یہ بھلا دی گئی، اب مجھے بھول گیا ہے کہ وہ کون سی رات تھی۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر ہم آپس میں لڑائی اور جھگڑا کرتے رہیں گے، فساد کرتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت برسنے والی ہے وہ نہیں برسے گی، وہ اٹھا لی جائے گی۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ واپس اٹھا لیں گے۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، قریب ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو، قریب ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی بھلانے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ امت 5 راتوں میں تلاش کرے، اگر بتلا دی گئی تو 1 رات تلاش کرے گی، 1 رات عبادت کرے گی، باقی 4 رات آرام سے سوئے گی۔ اب اگر 5 راتیں جاگیں گے تو ایک تو یہ رات مل جائے گی، اور دوسرا 4 راتوں کا جو ایکسٹرا ہے، 4 راتوں کا ایکسٹرا ثواب اور عبادت وہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عطا فرما دیں گے۔ تو یہ اس میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ شب قدر کی رات کون سی ہے؟ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلۃ مثل الطست لیس لها شعاع حتی ترتفع، ایک بڑی علامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بہت سارے لوگ اس کی علامتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہر چیز سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے کہ جی سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے۔ ایسی کوئی علامت حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں موجود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، یہ علامت بیان فرمائی ہے۔ یعنی جون سی شب قدر کی رات ہوگی نا، جب سورج چڑھے گا تو سورج چڑھتے وقت اس کی شعائیں نہیں ہوں گی، بغیر شعاؤں کے وہ سورج چڑھے گا۔ اور یہ روایت جو ہے یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے اور 1378 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یذکر حین طلع القمر وهو مثل شق جفنۃ، اب یہ تو چاند کی بات تھی نا، سورج کی بات تھی، یعنی شب قدر گزر چکی، اب پتہ چلا کہ یہ تو شب قدر کی رات تھی۔ اب کوئی رات کی علامت تو دوسری حدیث میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے 1170 نمبر، جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ جب چاند نکلتا ہے تو چاند کو دیکھو، چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہو۔ اب ہمیں ان علامات کی طرف بھی نظر رکھنی چاہیے، جب بھی رات جاگیں تو غور کریں، ممکن ہے ان راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ یہی ہو، تو ان علامات کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ ایک تیسری علامت جو بیان فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر طالقۃ لا حارۃ ولا باردۃ، گرمی کی شدت ہے یا سردی کی شدت ہے
لیکن جب یہ رات آئے گی تو رات معتدل ہوگی، نہ گرمی کی شدت ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی، معتدل رات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا تصبح الشمس یومہا حمراء ضعیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی بالکل مدم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، سرخی جو ہے بہت کمزور ہوتی ہے، ایسی صورت میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں علامات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ روایت مسند بازار میں موجود ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اب آخر میں شب قدر کی رات جو مخصوص دعا ہے اس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح ابن ماجہ میں موجود ہے اور حدیث نمبر 3105 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما جان فرماتی ہے، میں نے پوچھا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان علمت، آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایو لیلۃ القدر، اگر مجھے پتا چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما اقول فیہا، اس میں میں کیا کہوں؟ اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ شب قدر کی رات ہے تو میں کیا مانگوں اللہ سے، کون سی دعا کروں یا میں کیا کہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ کہنا اے ہمارے پروردگار تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو تمام مسائل حل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخش دیا تمام مصیبتیں دور ہو گئیں، اگر گناہوں کو بخش دیا رزق کے دروازے کھول دیے اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخش دیا تو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں فرما دیں گے۔ اور قدر کی جو رات ہے، قدر کی رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی تھی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور حدیث پاک میں بھی ہے، سلسلہ صحیحہ میں 2205 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات فرشتے اس قدر کثرت کے ساتھ زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں کہ جس طرح کنکریاں ہیں، کنکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے جہاں ذکر کی مجالس ہوں ان کو آ کے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس طرح کی باقی احادیث بھی موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر ہمیں مل جائے تو پھر اللہ سے یہ دعا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔